بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین. خالق کائنات جل جلالہ و من والہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ منصب عطا فرمایا اور کیا مقام عطا فرمایا یہ ہم سب کے سامنے. محبوب کی شان کتنی بلند ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید سب سے بڑا شاہد ہے اس بات. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے مقامات سے نوازا اور اختیارات سے نوازا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ساری کائنات میں میرے بعد سب سے شانوں والی ذات محبوب تیری. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی. الکوثر کیا ہے؟ خیر کثیر ہے. اور اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کوثر کے بے شمار معنی اور اس میں ایک حوض کوثر کا مالک بھی بنایا اور معجزات کی کثرت بھی عطا فرمائی. یہ سارے معنی آپ علیہ السلام کی شان کے لیے اللہ پاک نے بیان فرمائے. اور خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو جنت عطا فرمائی. یہ گویا جنت عطا فرمانا یہ احسان نہیں بلکہ جنت عطا فرمانے سے مراد یہ ہے کہ محبوب کسی کو جنت عطا کرنے کا اختیار بھی ہم نے آپ کو عنایت فرمایا. حضرت اس کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ان کا معمول یہ تھا کہ یہ وقت تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیدار ہوتے اور پہلے بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پانی کا لوٹا بھر کر رکھتے اور مسواک پیش کرتے. یہ بارہا دفعہ صحابہ اور بھی کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس بھی کرتے اور بھی بہت سے صحابہ کرتے رہے. لیکن حضرت ربیہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ میرے ذمہ آیا اور میں کئی عرصہ آپ علیہ السلام کی خدمت پر مامور رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت سے واپس تشریف لائے اور میں نے مسواک پیش کیا, پانی کا لوٹا اٹھا کر آپ کو وضو کرانے لگا تو دریائے رحمت جوش میں آیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ربیہ آج مجھ مصطفیٰ سے مانگو تم کیا مانگتے ہو. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیں. یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں, آپ جانتے ہیں 3 کھجوروں پر ایک دن گزارنا پڑتا ہے, کبھی وہ بھی نہیں ہوتی, فاقہ کرنا پڑتا ہے, کبھی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ غربت ہے. کرم نوازی نہیں فرماتے, رزق کی فراوانی عطا فرما دیں. دعا کریں اللہ سے میرے دسترخوان پر وہ وسیع فرما دے, رزق کی فراوانی ہو جائے, پریشانیاں دور ہو جائیں, کرم نوازی فرما کر دنیا آسان ہو جائے. صحابہ کرام حضور کے بیانات سن کر یہ بات جانتے تھے یہ دنیا عارضی, یہ دنیا کی ساری آزمائشیں عارضی, یہ دنیا کی لذت آزمائشیں آرام سب سکون یہ سب عارضی ہے, حقیقی زندگی اور ہے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے دنیا میں سے کچھ نہیں چاہیے. میں ہوتا یا میرے جیسے کوئی اور لوگ ہوتے, عام انسان ہوتا تو یہ کہتا کہ حضور ساری کائنات کا مالک خالق نے آپ کو بنایا, مدینہ ہی میرے نام کر دیں, کہ گویا مکہ کی سرزمین میرے نام کر دیں, حضور فلاں طبقے کی جگہ فلاں درجہ مجھے عنایت کر دیں اور فلاں جگہ جو ہے وہ مجھے بڑی محبوب ہے وہ کر دیں. تو اس وقت اونٹوں کا رواج زیادہ تھا تو عرض کرتا کہ حضور سرخ اونٹ عنایت کر دیں کہ اس کی فراوانی ہو جائے. تو کسی ایک چیز پر اتفاق نہیں کیا بلکہ آخرت کی اچھائی مانگی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ بس ایک چیز مانگتا ہے وہ یہ کہ جس طرح اس دنیا میں میں آپ کی نوکری کر رہا ہوں, کرم نوازی نہیں فرماتے, مجھے اس طرح کرم فرمائیں کہ مجھے جنت میں بھی یہی نوکری عطا فرمائیں. اور آپ دیکھیں کہ حضرت ربیہ کا مانگنے کا انداز کیا ہے. کیا ارشاد فرما عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آیا, مجھے درجہ صحابی میسر آیا. بلکہ صحابی کا درجہ یہ ہے کہ کائنات میں اب جتنا بھی کوئی نیک شخص ہو وہ صحابی نہیں بن سکتا. بے شک کچھ بھی کرتا رہے, جتنے بھی اعمال نیک کرتا رہے, لیکن وہ صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا. تو عرض کرتے کہ حضور یہ تو مجھے مل گیا تو اسی طرح مجھے جنت بھی مل گئی آپ کے عوض. یہ نہیں عرض کیا کہ جنت دے دیں, جنت میں کیونکہ اسے پتا تھا کہ جنت تو ملے گی کیونکہ میں نے حضور کی خدمت کی اور ان کی تابعداری کی, اسی کے سبب تو جنت ملے گی.
لیکن دیکھیے کیا مانگا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت تو آپ کے کرم سے ملے گی، لیکن جس جنت کے طبقے میں آپ ہوں گے نا اسی محل کے ایک چھوٹی سی جگہ پر مجھ غلام کو بھی رکھ لیجئے گا۔ کہ گویا کہ اس طرح عرض کیا کہ جس طرح یہاں پر آپ کی نوکری کر رہا ہوں آقا مجھے جنت میں بھی یہی نوکری عنایت فرمائے۔ تو دیکھیے کس قدر خالق کے کائنات نے انہیں اعلیٰ ظرف بنا دیا، کس قدر انہیں شان سے مالا مال فرمایا، سرفراز فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عنایت فرمایا۔ اب کوئی شخص یہ سوال کرے کہ حضور نے فرمایا اور انہوں نے عرض کیا اور حضور نے عنایت فرما دیا، یوں ہی کہہ دیا، حضور نے آگے ارشاد فرمایا آ وغیرہ ذالک کہ کچھ اور مانگ لو۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اور کچھ نہیں طلب کرتا، کہ گویا کہ میں نے سب کچھ مانگ لیا حضور، میں نے آپ سے آپ کو طلب کر لیا، آپ کو مانگ لیا، آپ میرے ہو گئے، اور جنت میں جو جہاں آپ رہیں گے وہاں کی جنت مجھے میسر آ گئی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہ گویا کہ یوں ہی فرما دیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یوں ہی فرمانا ہوتا تو حضور دوسرا سوال نہ فرماتے۔ جب ایک شے پوچھی جائے اور اس پر جب دوسری شے پوچھی جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی شے عنایت کر دی گئی۔ تو گویا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی کہ جنت تمہیں ملے گی، اور جنت کا وہی طبقہ تمہیں ملے گا جہاں میں مصطفیٰ جلوہ گر ہوں گا۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو با اختیار بنایا اور ایسا مقام عطا فرمایا کہ محبوب جس کو آپ جو کچھ عنایت کریں گے آپ کو وہ شاہ عنایت کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ ہمیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمت ایمان عطا کی ہے اسی پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔